بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اصولی باتیں بیان کی گئی تھی کہ کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، کن اموال میں زکوٰۃ فرض ہے اور ان کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ کب فرض ہے۔ پھر اس کے ضمن میں کچھ جزوی مسائل پر بات ہو رہی تھی۔ ایک مسئلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ہم لوگ جو بسی بھرتے ہیں اس پہ زکوٰۃ کا حساب کس طرح کیا جائے اور ادائیگی کیسے ہو۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بسی بھر رہے ہیں، ہماری رقم جمع ہو رہی ہے اور ابھی تک ہمارے نام کا قرعہ یا ٹینڈر کھلا نہیں ہے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ پر ہماری بسی میں جتنی بھی رقم جمع ہوئی ہے، ہماری اپنی ذاتی رقم، اس کو زکوٰۃ کے حساب میں جوڑ کر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور اگر ہمارے نام کا قرعہ یا ٹینڈر کھل چکا ہے، وہ رقم ہمارے ہاتھ میں آ گئی، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ جتنی رقم ہم نے جمع کی تھی وہ تو ہماری اپنی ہے، اس جمع شدہ رقم سے زیادہ رقم جو ہمارے ہاتھ میں آئی ہے وہ ہمارے ذمے قرضہ شمار ہوگا، اور اس کو زکوٰۃ کے حساب میں سے اتنے قرضے کو مائنس کریں گے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے، اگر بسی بہت زیادہ بڑی ہے، جیسے عام طور پر شہروں میں چلتی ہے 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا ہی قرعہ ہمارے نام کھل جاتا ہے، تو ہم نے 1 لاکھ روپے جمع کیے ہیں اور ہمیں بسی کے طور پر 60 لاکھ 50 لاکھ روپے ملے ہیں، تو قاعدے کے اعتبار سے اوپر کی جو رقم ہے 49 لاکھ یا اس سے زیادہ جو بھی رقم ہاتھ میں آئی ہے، اصولی اعتبار سے یہ قرض شمار ہوگی۔ لیکن اس صورت میں اگر قرض شمار کریں گے تو یہ انسان اچھا خاصا کمانے والا ہے، سرمایہ دار ہے، تو ہر سال اپنے حساب میں سے اتنی بڑی رقم کو مائنس کرتا جائے گا، تو پھر اس کے ذمے زکوٰۃ ہی نہیں آ پائے گی۔ اسی طرح بینکوں سے جو لون کا معاملہ کرتے ہیں، پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، ہم اپنے اعتبار سے تجارت کے پیش نظر یا معمولی عذر کی وجہ سے بینک سے جو لون اٹھاتے ہیں، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ آخری درجے کی انسان کی مجبوری ہو، شدید معذور ہو، پھر وہاں بقدر ضرورت شریعت گنجائش دیتی ہے، لیکن اپنی عقل سے اپنی ترقی کے لیے کسی چیز کو عذر سمجھ کر شریعت پر پیش کرنا اور اس کی آڑ میں بینک سے لون کے جواز کی شکلیں نکالنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے بینک سے لون لی ہے بڑی مقدار میں، مثال کے طور پر 50 لاکھ یا 1 کروڑ کی لون اٹھائی ہے، اور بینک میں ہر مہینے میں 1 لاکھ یا 50,000 روپے وہ جمع کر رہا ہے، اب ظاہری قاعدے کے اعتبار سے جتنا اس نے بینک میں جمع کیا ہے، بینک سے لون لینے کے بعد جتنا جمع کیا ہے، اس کے علاوہ کی جو اوپر کی رقم ہے وہ بینک کا اس لون لینے والے کے ذمے قرض شمار ہوگا۔ لیکن اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر ہر سال اپنے حساب میں سے اتنا بڑا قرضہ مائنس کرتا رہے گا تو پھر سالہ گزر جائیں گے، اس کے ذمے زکوٰۃ ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے شریعت نے یہ شکل بتائی ہے کہ 1 سال کے ہمارے جتنے ہفتے جمع کرنے ہیں، مثال کے طور پر
ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے جمع کر رہے ہیں تو 1 سال کے 12 لاکھ روپے ہوئے، تو پورا بینک کا قرضہ مائنس نہیں ہوگا، بلکہ 1 سال میں جتنی قسطیں جمع کرنی ہے اتنا ہی اس سال کے حساب سے مائنس ہوگا۔ اسی طرح بڑی بسی کا معاملہ ہے کہ بہت زیادہ بڑی بسی ہے تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اوپر کا جتنا بھی پورا قرضہ ہے وہ پورے حساب سے مائنس نہیں ہوگا، بلکہ 1 سال کی قسطیں جتنی بنتی ہیں اتنا ہی حساب سے مائنس ہوگا اور وہ 1 سال کا قرض شمار کیا جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے صاحب نصاب مسلمان نے کوئی پراپرٹی، دکان، جائیداد یا کوئی فلیٹ خرید لیا اور خرید کر ابھی قبضے میں نہیں آیا ہے، جیسے بلڈنگ بن رہی تھی اپنا فلیٹ بک کروا دیا اور اس میں مہینے کے حساب سے یا 6 مہینے کے حساب سے متعینہ رقم بلڈر کو یا پھر جس سے فلیٹ خریدا گیا ہے اور وہ فلیٹ ہمارے قبضے میں نہیں آیا ہے، اس کے مالک کو وہ جمع کر رہا ہے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو فلیٹ یا زمین، جائیداد، دکان جو بھی خریدی ہے، خریدتے وقت اس کی نیت کیا تھی۔ اگر خریدتے وقت ہی اس کی آگے تجارت کی نیت تھی تو اس صورت میں زکوٰۃ کی حساب کی تاریخ پہ وہ فلیٹ یا وہ جائیداد جس کنڈیشن میں بھی ہے اسی کنڈیشن میں اگر اس کو بیچا جائے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی، اس کو زکوٰۃ کے حساب میں جوڑیں گے، اور جو رقم بلڈر کو یا مکان دکان کے مالک کو دینا باقی ہے وہ حساب میں سے قرضے کے طور پر مائنس کر دیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ جائیداد تجارت کی نیت سے خریدی ہو، لیکن اگر وہ فلیٹ بک کروایا ہے تجارت کی غرض سے نہیں، جو بھی جائیداد ہو بلکہ کرائے پر اٹھانے کے لیے، اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے یا پھر اپنی ذاتی رہائش کے لیے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی رقم ہم بلڈر کے پاس یا مکان دکان مالک کے پاس جمع کر چکے ہیں وہ ہماری ملکیت سے نکل چکی، اس کو زکوٰۃ کی تاریخ میں حساب میں نہیں جوڑیں گے، لیکن جو رقم دینا باقی ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس جائیداد پر ہمارا قبضہ نہ ہو باقی جو رقم دینا باقی ہے اس کو قرضے میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ اگر وہ رقم زکوٰۃ کی تاریخ کے وقت ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور اگر رقم موجود نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے انشورنس کا مسئلہ، جس طرح لون کے اندر معمولی عذر کی وجہ سے جو لون اٹھاتے ہیں، انشورنس کے اندر ایک عام ہوا چل پڑی ہے، آگے کے خطرات کو دیکھتے ہوئے، خدشات کو دیکھتے ہوئے اپنی ذات کا، فیملی کا، اولاد کا انشورنس دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اصول شریعت کی روشنی میں انشورنس کی کوئی بھی شکل شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے، اس کے اندر جوا اور سود کی ملی جلی شکل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی انشورنس کروایا ہے، اگر گورنمنٹ کی کوئی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہم گاڑی کار وغیرہ خریدتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا انشورنس کروانا ہی پڑتا ہے، ورنہ وہ گاڑی وغیرہ ہمیں نہیں مل پاتی، تو یہ مجبوری کے درجے کی چیزیں ہیں، لیکن آگے کے خطرات کو دیکھتے ہوئے اپنی ذات کا، صحت کا میڈیکلیم انشورنس وغیرہ کروانا بغیر کسی مجبوری کے اصول شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے۔ اس میں دو نقصان ہوتے ہیں، ایک عقیدے کے اعتبار سے اور ایک مسئلے کے اعتبار سے۔ عقیدے کے اعتبار سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان مطمئن بیٹھ جاتا ہے کہ آئندہ اگر حادثہ ہونا ہے تو ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی جیب سے تھوڑی پیسے جائیں گے، جہاں جس کمپنی سے انشورنس کروایا ہے وہ میری کفالت کر لے گا۔ اللہ کی ذات سے اعتماد کو ہٹاتا ہے،
ہم اللہ کی ذات پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ 50 سال کے ہو گئے، جس ذات نے ہمیں عافیت کے ساتھ اتنی عمر دی ہے، کیا وہ موت تک عافیت نہیں دے سکتا؟ پھر اس سے انسان کو اللہ سے عافیت مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ان ظاہری اسباب پر اور ان کفیل کمپنیوں پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے، یہ عقیدے کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور مسئلے کی روح سے جوا اور سود میں ملوث ہوتا ہے۔ جوئے میں اس طور پر کہ اگر جو رقم جمع کی ہے، مثال کے طور پر لمیٹڈ انشورنس ہے کہ 2 سال تک بھرنا ہے، اگر 10 سال کے اندر حادثہ ہو گیا تو رقم ملے گی، 10 سال سے متجاوز سال آ گئے تو پھر حادثہ ہونے کے باوجود وہ رقم نہیں ملتی۔ یہ لمیٹڈ جو انشورنس کی شکلیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر اگر اس محدود سالوں کے اندر کوئی حادثہ یا کوئی آفت نہیں آتی ہے تو ہماری جو جمع شدہ رقم ہے وہ بھی ہمیں واپس نہیں ملتی۔ یہ جوا ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیق الملک علی الخطر، اپنی ملکیت کو خطرے پر معلق کرنا، یہ جوے کی شکل ہے۔ اور اگر ان سالوں کے اندر خدا نخواستہ ہمارے اوپر کوئی دنیاوی آفت مصیبت آ گئی تو اس وقت جو انشورنس کمپنی ہماری کفالت کرتی ہے تو وہ اپنے اصولوں کے حساب سے ہماری جمع شدہ رقم سے بہت زیادہ مقدار میں وہ رقم واپس دیتی ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے جو جمع کی ہے رقم اس سے زیادہ ہماری ملکیت میں واپس آ رہی ہے، اور یہ سیدھا سادہ سود ہے۔ اس لیے انشورنس کی جتنی بھی شکلیں ہیں بغیر کسی شدید اور اشد مجبوری کے اصول شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں عقیدے کے اعتبار سے بھی نقصان ہے اور مسئلے کی روح سے بھی انسان سود اور جوا میں ملوث ہوتا ہے۔ اگر اس کے باوجود کسی نے انشورنس کروا لیا اور اس میں ہر مہینے میں یا قسط کے حساب سے انشورنس کمپنی میں اپنے پیسے جمع کر رہا ہے، تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو لمیٹڈ انشورنس ہوتا ہے اس کے اندر رقم کی واپسی یقینی نہیں ہوتی۔ ان سالوں کے اندر اگر حادثہ ہوا تو رقم واپس آتی ہے، اور اگر وہ سال گزر گئے اس کے بعد کچھ مصیبت آتی ہے تو وہ رقم واپس نہیں آتی۔ تو لمیٹڈ انشورنس کے اندر ہماری جمع شدہ رقم کی واپسی یقینی نہیں ہے، اس لیے ایسے انشورنس میں اگر ہم نے پیسے جمع کیے ہیں تو اس کی زکوٰۃ صاحب نصاب کے ذمے لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا محدود انشورنس نہیں ہے، مثال کے طور پر لائف انشورنس ہے کہ اگر وہ کروایا ہے اپنی اولاد کا یا جو ناجائز ہے اس کے باوجود کروایا ہے، اصل مسئلہ زکوٰۃ کا ہے، تو اگر کروا لیا ہے ایسا انشورنس کے جو محدود نہیں ہے بلکہ جمع شدہ رقم کی واپسی یقینی ہے، چاہے زندگی میں نہیں تو آخری درجے میں موت کے بعد، تو اس صورت میں ایسی انشورنس کے اندر جمع شدہ رقم کا مسئلہ یہ ہوگا کہ جتنی رقم ہم نے انشورنس کمپنی کے اندر جمع کر رکھی ہے اس پوری رقم کو زکوٰۃ کی تاریخ پہ صاحب نصاب اپنے دوسرے حساب کے ساتھ جوڑے گا اور اس کی زکوٰۃ ہر سال لازم ہوگی۔ یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی انشورنس کسی بھی طرح کا ہو، اس کے اندر ہم اپنی رقم جو جمع کروا رہے ہیں اس کا حساب ہمارے پاس محفوظ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا نخواستہ زندگی میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور وہ انشورنس کمپنی ہماری کفالت کر کے رقم واپس دیتی ہے، تو اگر ہمارے پاس ہماری جمع شدہ رقم کا حساب محفوظ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میری اپنی ذاتی رقم کتنی ہے، اتنی ہی رقم کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا۔ اوپر کی جو رقم ہے جو انشورنس کمپنی ہمیں دے رہی ہے، ہماری جمع شدہ رقم سے زیادہ رقم وہ غریب مستحقین زکوٰۃ کو بغیر ثواب کی نیت کے پہنچانا ضروری ہے۔ اس مسلمان کے لیے جس نے انشورنس کروایا ہے اپنی جمع شدہ رقم سے زیادہ 1 روپیے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے، گورنمنٹ یا پرائیویٹ جو جاب کرتے ہیں
تو ان کی سیلری سے پی ایف جمع ہوتا ہے، پرائیویڈنٹ فنڈ، اس میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو پی ایف کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ اکثر جو گورنمنٹ جاب ہوتی ہے اس کے اندر پی ایف ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، وہ خود بخود گورنمنٹ کے قاعدے کے اور اصول کے حساب سے سیلری سے کٹ جاتا ہے۔ اور بعض پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جس میں جو جاب کرنے والے اور مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس کمپنی کا پی ایف کا اصول لازمی نہیں ہوتا، اختیاری ہوتا ہے۔ ہم اپنے اختیار سے پی ایف کرواتے ہیں اور اپنا پی ایف ہر مہینے سیلری سے کٹواتے ہیں، تو وہ پی ایف جس میں ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے، ہماری تنخواہ سے ہر مہینے کٹ رہا ہے اور ہم نے اپنے اختیار سے اس کو کٹوایا نہیں ہے، تو اس صورت میں ریٹائرمنٹ کے بعد جب تک وہ پی ایف پرائیویڈنٹ فنڈ کی رقم ہمارے قبضے میں نہ آوے تب تک اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ پچھلے سالوں میں اس کی زکوٰۃ کی حساب میں اس کو شمار نہیں کریں گے، اور جب وہ رقم ہمارے ہاتھ میں آئے گی اس کے باوجود پچھلے سالوں کی اس کے حصے کی زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ جب وہ پی ایف ریٹائرمنٹ کے بعد ہاتھ میں آئے گا اس وقت وہ صاحب نصاب بنا ہے تو پھر 1 سال کے بعد پھر وہ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کرے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے اختیار سے پی ایف کٹوایا ہے، ہر مہینے ہماری سیلری سے کٹ رہا ہے، اس کمپنی کا کوئی اصول نہیں تھا، ہم مجبور نہیں تھے، اگر اپنے اختیار سے کٹوایا ہے تو اس صورت میں وہ ہماری ملکیت مانی جائے گی، اور ہر سال زکوٰۃ کی تاریخ کے حساب میں پی ایف کے نام سے ہماری سیلری سے کٹ کے جتنی رقم جمع ہوئی ہے اس تمام رقم پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو پی ایف مجبوری میں کٹتا ہے ہماری سیلری سے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کٹے، اس کے باوجود کٹ جاتا ہے، تو اس کو اپنی ملکیت میں لانے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ LIC فارم کے ذریعے، لائف انشورنس فارم کے ذریعے اس کو ہماری جو جاب کی کمپنی ہے وہاں سے ہر مہینے پی ایف کٹا کر اس انشورنس کمپنی کے اندر منتقل کروا دیتے ہیں۔ تو اس میں پہلے جو پی ایف کٹتا تھا وہ تو ہماری مجبوری تھی، ہمارا اختیار نہیں تھا، اب ہم نے فارم کے ذریعے اس کو جو منتقل کیا ہے انشورنس کمپنی کی طرف، یہ ہمارا اپنا اختیار کا دخل ہو گیا، لہٰذا وہاں سے پی ایف کٹ کے جتنا بھی انشورنس کمپنی میں جمع ہو رہا ہے وہ ہماری ذاتی ملکیت مانی جائے گی، اور زکوٰۃ کے حساب میں پوری جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بینک کے اندر سود ہمارا زیادہ جمع ہو جاتا ہے، یا جو بھی جتنا بھی جمع ہوتا ہو فکس ڈپازٹ کروائی ہے، یا بینک سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے سود جمع ہو رہا ہے، یا کسی بھی طریقے سے ہماری جیب میں سود کی رقم آ گئی، تو کیا زکوٰۃ کی تاریخ میں دوسری رقم کے ساتھ اس سود کی رقم کو جوڑیں گے یا نہیں جوڑیں گے؟ اس کی زکوٰۃ آئے گی؟ تو اس کا مسئلہ یاد رکھیے، سود کی رقم چاہے بینک میں جمع ہو چاہے ہمارے پاس ہو، انٹرسٹ کی رقم، اس کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑیں گے نہیں زکوٰۃ کے حساب میں، بلکہ پوری رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحقین زکوٰۃ تک پہنچانا ضروری ہے، پوری رقم کو، اس لیے اس کو باقی کے حساب کے ساتھ نہیں جوڑیں گے۔ کسی ہوٹل کے کمپنی کے شیئرز ہم نے رکھے ہیں، یا آن لائن شیئر مارکیٹنگ کا کاروبار ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر شیئرز ہم نے رکھے ہیں خرید کے، اس کے اندر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ رہے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شیئرز رکھے 50 100 جتنے بھی رکھے ہوں، تو زکوٰۃ کی تاریخ پہ جس طرح دوسرے قابل زکوٰۃ مال کو جوڑیں گے، اس کا حساب لگائیں گے، اسی طرح جتنے شیئرز کو ہم نے خریدا ہے ان تمام شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی زکوٰۃ کی تاریخ پہ،
اس کے حساب سے قیمت فروخت کے اعتبار سے ان تمام شیئرز کی مالیت اور ملکیت کو باقی حساب کے ساتھ جوڑیں گے اور اس کی زکوٰۃ بھی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر رمضان سے پہلے ہم نے 50 شیئر رکھے، ایک شیئر کی قیمت اس وقت 100 روپے تھی، ہماری زکوٰۃ کی تاریخ 10 رمضان ہے۔ اب 10 رمضان میں ہم نے دیکھا تو اس شیئر کا بھاؤ 100 روپے نہیں ہے بلکہ 110 روپے ہے، تو 110 کے حساب سے اس کی زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر لاس بتا رہا ہے، یعنی 10 رمضان کو ہم نے دیکھا کہ ابھی اگر اس کو بیچنے جاتے ہیں تو ایک شیئر 100 روپے میں نہیں بلکہ 85 روپے میں، 90 روپے میں جا رہا ہے، تو 90 روپے کے حساب سے اس کو حساب میں جوڑیں گے۔ زکوٰۃ کی تاریخ پہ چاہے لاس ہو چاہے نفع ہو، اس کی جو کرنٹ ویلیو ہوگی، مارکیٹ ویلیو، اس کے حساب سے قیمت فروخت لگے گی اور زکوٰۃ کے حساب میں اس کو جوڑیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صاحب نصاب مسلمان بن جاتا ہے اور پھر اس کو زکوٰۃ کا احساس نہیں ہوتا اور سالہ سال گزر جاتے ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر کسی بھی وجہ سے اس کو احساس ہوتا ہے اور پھر آ کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ مثال کے طور پر میری 4 سال کی زکوٰۃ رہ گئی ہے اور میں صاحب نصاب تھا اور ابھی بھی ہوں، تو اس سال کی تو حساب کر کے 2.5% میں نکال دوں گا، لیکن گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ میں کیسے نکالوں؟ اندازے سے نکالوں، حساب کر کے نکالوں؟ اور اگر حساب کروں تو اس کے اندر کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ مثال کے طور پر گزشتہ سال 2025 کی زکوٰۃ باقی ہے، اس وقت سونے کا بھاؤ 1 لاکھ کے اندر تھا، ابھی 1.5-2 لاکھ ہے، یا اس کے پاس گزشتہ 2025 میں کافی مقدار میں چاندی تھی، اس کی زکوٰۃ اس کے ذمے باقی تھی، جبکہ اس وقت اس کا بھاؤ 1 لاکھ روپیہ یا اس سے کم تھا اور ابھی 2.5 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے، تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا اس سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو اس کے اندر اصل صورت مسئلہ یہ ہے کہ صحیح اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ جس سال نکالیں گے اور جن اموال کی نکالیں گے، تو جس سال نکال رہے ہیں اسی سال ان اموال کی جو قیمت فروخت ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر 2025 کے سونے کی یا چاندی کی زکوٰۃ باقی تھی اور 2026 میں نکال رہا ہے، تو 2025 کا بھاؤ پکڑ کے حساب نہیں کرے گا 1 لاکھ یا اس سے کم، ابھی کا حساب پکڑے گا 2.5 لاکھ یا سونے کا 1.5 لاکھ سے اوپر جو ہے اتنا ہی بھاؤ پکڑے گا اور اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا۔ یوم ادا کا اعتبار ہوگا، یوم وجوب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب زکوٰۃ کے تعلق سے چوتھا اصول کہ زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین کون کون لوگ ہیں۔ اول تو آپ یہ اصول ذہن میں رکھے کہ زکوٰۃ کا معاملہ عام نفلی للہ صدقات کی طرح نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ نکالنے والے کی 2 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ پورا حساب کر کے اندازے سے اور اٹکل نہیں، پائی کا پورا حساب کر کے 2.5% جتنی بھی رقم بنتی ہے زکوٰۃ کی اس کو الگ سے نکال دیں گے، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری خود اس کی ہے کہ مستحق کو تلاش کر کے اس تک پہنچا دے۔ اس میں بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی زکوٰۃ نہیں نکل رہی ہے، زکوٰۃ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں نکل رہی ہے، لیکن اصل مستحقین تک زکوٰۃ نہیں پہنچ رہی ہے، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے جو بھی زکوٰۃ نکالنے والا ہے اس کی 2 ذمہ داریاں ہیں، پورا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ پائی کی الگ کرے اور خود مستحق کو تلاش کر کے اس کو پہنچاوے، تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کے جو 8 مستحقین قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، صاحب معارف نے بھی لکھا ہے اور بھی تقریباً سارے مفتیان کرام نے، ہمارے اکابر نے اس بات کو لکھا ہے تفسیر میں
انما الصدقات للفقراء آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ مجموعی اعتبار سے ایک مصرف کو چھوڑ کر جو عاملین کا مصرف ہے، زکوٰۃ کو وصول کرنے والے، اس کا تعلق اسلامی حکومتوں سے ہے، ہمارے ملک سے نہیں ہے۔ باقی کے جو 7 مصرف ہے، مقروض لے لو، اسی طرح جیل خانے میں جو بند ہے، ایسے جو مصارف ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، فی سبیل اللہ، مسافر ہے، فی سبیل اللہ پر بھی ہمارے لوگوں کا ذہن عام بنتا جا رہا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ ہے، مسجد میں دے دو، مدرسہ میں دے دو، رفاہی کاموں میں دے دو، خیر کے کاموں میں دے دو، بالکل بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فی سبیل اللہ کا مصرف بالکل عام نہیں ہے، اور باقاعدہ یہ ذہنیت پھیلائی جا رہی ہے ایک پروپیگنڈے کے طور پر، اور ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ بالکل بھی اپنے غلط ذوم اور غلط فہمیوں میں نہ رہے، تفسیر کو پڑھیے اور علماء سے پوچھیے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے، پوچھ کر اپنی زکوٰۃ اور عبادت کو ادا کرنے کی فکر کیجیے۔ تو بات یہ تھی کہ عاملین کے علاوہ جتنے بھی 7 مصارف ہیں، اس کے اندر مجموعی طور پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر ایک کے اندر فقر اور محتاجگی ضروری ہے۔ فقر و فاقہ اور محتاجگی اور مسکنت اس کے اندر ہونا ضروری ہے، یہ صفت لازمی ہے، چاہے مسافر ہو چاہے مقروض ہو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن مقروض تو ہے، تو مقروض ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صرف کسی آدمی کو کہ مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے اس کا مقروض ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تحقیق اس طرح ہوگی کہ وہ فقیر اور مسکین کے زمرے میں داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کا حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد، ضرورت میں رہائش کا گھر، پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، ایک سواری اور روز مرہ کی استعمال کی چیزیں، اس کے علاوہ گھر کے اندر بھی ضروریات سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں، یا ایک گھر ہے دوسرا گھر کرائے کے طور پر دیا ہے، مال تجارت نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو پکڑیں گے، تو ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی قیمت لگائیں گے۔ اگر ان تمام چیزوں کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جاتی ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے قرضے کو مائنس کرنے کے بعد، تو اس صورت میں وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی مقروض ہو، چاہے وہ کتنا بھی مسافر ہو، یا زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے کوئی بھی صفت اس پہ صادق آتی ہو۔ یہ اصل حساب ہوگا کہ ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں اس کے پاس ہیں ان تمام کو شمار کریں گے۔ اگر اس کے قرضے کو مائنس کرنے کے بعد 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ضرورت سے زائد چیزوں کی مالیت بن جاتی ہے تو وہ آدمی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ تحقیق زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے ضروری ہے۔ بعض مرتبہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ہماری پٹھانواڑی کے اندر کسی عورت کے بارے میں یا کسی آدمی کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ بیچارہ بہت فقیر ہے، محتاج ہے، اور حقیقت میں ہے بھی، مستحق زکوٰۃ ہے۔ اب وہ تحقیق ہمارے پاس رمضان سے پہلے ہوئی تھی، ہم نے تحقیق کی تھی، اور ہماری زکوٰۃ کی تاریخ 10 رمضان ہے، اور 10 رمضان کو حساب کر کے ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ کس تحقیق کی بیس پہ دے رہے ہیں؟ رمضان سے پہلے والی تحقیق کی بیس پہ۔ حالانکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے شروع عشرے میں زکوٰۃ کے نام پہ اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب 10 رمضان کو جو ہم اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے جس وقت ہم زکوٰۃ دے رہے ہو سرے دست اس وقت تحقیق کرنا ضروری ہے کہ پہلے ہم نے رمضان سے پہلے تحقیق کی تھی تو وہ مستحق زکوٰۃ تھا، تو 10 رمضان کو یا ہماری جو بھی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے بھی ایک مرتبہ تحقیق کر لے کہ وہ مستحق زکوٰۃ میں باقی ہے یا نکل چکا ہے۔ یہ تحقیق دینے والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آج ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہے ہم مسلمانوں کے اندر کہ مثال کے طور پر میری حیثیت
5 لاکھ کا کاروبار کرنے کی ہے، تو جب میری حیثیت اور استطاعت ہی 5 لاکھ پہ چلنے کی ہے تو پھر 10 لاکھ اور 1 کروڑ کی ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ بعض مرتبہ کاروبار میں استطاعت، ہنر کچھ بھی نہیں ہوتی اور اپنے بس سے زیادہ آؤٹ آف کنٹرول چلے جاتے ہیں اور بڑا لاس کر کے پھر زکوٰۃ کے متمنی رہتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس کے اندر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ سے بھرپائی کریں گے اس کی ہمت بڑھتی ہے، آئندہ پھر سے وہ قرضے میں جاتا ہے، اس کی ہمت کو کھولنے کا ذریعہ زکوٰۃ بنتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ہرگز زکوٰۃ نہ دی جاوے، اس کی مجبوریوں کو دیکھا جاوے۔ اگر حقیقت میں مجبوری ہے اور اس کو دوسروں نے دھوکہ دیا ہے، دیندار ہے، باشرع ہے اور حقیقت میں اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، مجبور ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ پھر آخری درجے کی چیز ہے اور اس میں بھی مفتیان کرام کو پوچھ کر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار میں یہ مقروض ہو گیا آؤٹ لائن پہ گیمز کھیلنے میں یا اسی طرح کی آؤٹ لائن شکلوں میں اور زکوٰۃ سے اس کی بھرپائی کر رہے، آئندہ زکوٰۃ کی تاریخ میں پھر سے وہ ڈبل قرضہ کرے گا۔ اس لیے یہ ہمت کو کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے حقیقی مستحقین کے حقوق ٹوٹتے ہیں۔ اگر ان کو آج تو ایک تو للہ اور نفلی دینے کا مزاج دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، زکوٰۃ ہی بچا کھچا بچا ہے اور یہی بیوہ یتیموں اور حقیقت میں مستحقین زکوٰۃ کا آسرا بچا ہے، اگر یہی رقم ان لوگوں پہ لٹائیں گے تو ان کے حقوق کی رعایت کون کرے گا؟ یہ کون سی رقم پہ اپنی امیدی کا اظہار کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہو اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ پر ادا ہو کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھے گا باوضو ہو کے اور تمام شرائط ارکان کی رعایت کر کے اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری نماز عند اللہ مقبول ہو اور زیادہ ثواب ملے۔ اسی طرح زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ایسے مصرف کو دینا چاہیے کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو اور حقیقت میں انتہائی مجبور ہو کہ ہمیں ثواب بھی ملے اور ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ کو کتنی رقم دینی چاہیے، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اپنی زکوٰۃ ایک ہی مستحق کے زکوٰۃ کو اتنی دینا کہ وہ ایک ہی رقم میں صاحب نصاب بن جائے، یہ مکروہ ہے۔ اگر دینا ہے تو تھوڑی رقم دیوے، پھر وہ خرچ کر کے پھر سے وہ فقیر ہو جائے، مسکین ہو جائے، اس کے بعد آئندہ کی رقم دیوے۔ لیکن اگر کسی کے اہل و عیال زیادہ ہے، کثیر الاولاد ہے یا پھر انتہائی آخری درجے کا مجبور ہے، تو اس صورت میں ایک ساتھ بھی اگر مستحق کے زکوٰۃ ہونے کی صورت میں اتنی رقم دی جائے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تب بھی مکروہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس کی ضرورتیں زیادہ ہوں۔ عام نارمل حالات میں اتنی رقم دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، یہ مکروہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب